اس کا سارا محور ساری دنیا و کائنات سے تو یہی دنیا ہے، یہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ دنیا سے بہترین چیز جو ہے وہ آخرت ہے، بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو آزمانے کے لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے بندے جو ایک سفر ہے جو دنیا میں جو بھیجا ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہاں سے انسان جب سے ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے ہی اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، وہ مسافر ہے۔ اب اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا میری مخالفت کر کے، اور آخرت ایک ایسی چیز ہے جو ضرور آنے والی ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جو ضرور آنے والی ہے۔ انسان دوسری چیزوں میں چاہے وہ شک شبے میں رہے کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، لیکن کوئی بھی انسان سے اگر ہم پوچھیں تو وہ موت کا بالکل منع نہیں کر سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی مذہب کا ہو وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنی غفلت کی زندگی گزارتا ہے سے اس کو موت نہیں آئے گی یا اس کو حساب و کتاب نہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اگر دنیا میں رہتے ہوئے حق حلال کو جانے، یعنی حرام کو چھوڑے اور حلال کو اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز بھی وہ پڑھتا ہو، زکوٰۃ بھی وہ دیتا ہو، روزے بھی وہ رکھتا ہو، حج بھی وہ کرتا ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارے ہو۔ اب چاہے وہ فاتح کشی میں ہے، چھوٹا سا ٹوٹا ہوا اس کا گھر ہے، جھوپڑی ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو حق اور ناحق میں کوئی تمیز نہیں، حرام کی دولت اس کو آنے دو، سود ہے، زنا کاری ہے، ہر چیز میں وہ لگا ہوا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اب اگر انسان یہ سوچ لے کہ صرف یہی زندگی ختم ہو جائے اور آگے کوئی فیصلہ نہیں ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان بیچارہ ایک نیک ہے جو اللہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے، پھر تو اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ یار یہ بھی تو حرام کاری کر کے جا رہا ہے، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایک انسان جو حلال کا اور حرام میں فرق رکھتا ہو، اللہ کا ڈر رہے، اس کو اللہ کا خوف رہے، نماز اس نے پڑھی، تہجد میں اٹھتا ہو، اور ایک انسان مصلی پہ کھڑا رہے، اور ایک انسان جو بازاروں میں رہے، سینما میں رہے، اور وہ گندگی اور غلاظتیں دیکھتا رہے، اور جتنے بھی ناپاکی جو حرکت ہے وہ کرتا رہے، اور ایک انسان بیچارہ پاک صاف طریقے سے زندگی گزارے، اگر ان میں بھی قیامت کے دن فیصلہ نہیں ہو تو پھر کون سے دن فیصلہ ہوگا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ قیامہ ہے، آپ اس کا ترجمہ سن لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو انسان اگر یہ سمجھتا ہے ان کے لیے ہے، باقی ہزاروں نصیحت اگر کرتے رہیں، چلانے والے چلاتے رہیں، جس کو اثر ہوگا وہی اثر قبول کرے گا، باقی سمجھنے والے کے لیے تو صرف ایک آیت بھی کافی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ اس بارے میں اس میں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں قیامت کے دن کی کہ قیامت ضرور آئے گی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نفس لوامہ کی۔ نفس جو رہتا ہے ہمارے، اس کو بولتے ہیں ہمارے خواہشات کو، آرزو کو، ارادے کو۔ ایک انسان ہے اس کو چاہتا ہے کہ ہر چیز میں اختیار کر دو۔ ایک انسان یعنی خواہش جو دل میں پیدا ہوتی ہے اس کو نفس بولتے ہیں، جیسے فلاں چیز کو دیکھنے کا من کر رہا ہے، جو خواہشات ابھرتی ہے نفس سے۔ ایک ہوتا ہے لوامہ نفس، ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، اور ایک ہوتا ہے نفس امارہ۔ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جب انسان گناہ کرے، گناہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، نفس اس کو
بالکل مرامت کر رہے ہیں یہ قرآن. نفس ہمارا بالکل گناہ کرتا رہے, کوئی دقت نہیں, احساس تک بھی نہیں ہو کبھی بھی. اور نفس مطمئنہ ایک ہوتا ہے جو صرف اچھائی کی طرف ابھارتا ہے, انسان اسے اتنی اچھائی کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی. یہ تین نفس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں ہر انسان کا لیے. جیسے انسان کرے گا ویسا وہ نفس بن جائے گا. اب ہم خود غور کر سکتے ہیں ہمارے اندر کون سا نفس ہے. فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد میں کون ہڈی بٹی جمع ہوگی, سب گل چھٹ جائیں گے. فرمایا بَلَا قَادِرٍ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا, ہڈیوں کے تو دور کے بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے جو پورے ہیں, آدھار کارڈ بنا جب سے ہم ہاتھوں کے پورے 98% انسان جاننے لگے تھے تو سوچ بھی نہیں پڑتے تھے کہ یہ جو بالغ رنگین میں رہتی ہے یہ بھی سب انسانوں کے الگ الگ ہوتی ہے کہ ملی ہوئی. لاکھوں کروڑوں انسان ہیں, اس لیے پہلے سائن کی جگہ نہیں کرتے تھے, جو دھبا لگواتے تھے اس سے اسی لیے لگواتے تھے کہ وہ جو پورے رہتی ہیں وہ الگ الگ رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کی تو دور کے بات ہے انہیں جمع کرنا یہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بے قادر ہے کہ تمہارے جو یہ نفس یہ ہے نا باریک باریک پورے ان کو بھی برابر بنا دیں گے. لاکھوں کروڑوں انسان ہیں, لیکن اگر ایک انسان کروڑوں میں سے ہاتھ رکھے اپنا اور انگوٹھے کے جو پورے ہیں جو فنگر پرنٹ آئیں گے تو اسی کا چہرہ آئے گا, چاہے اس کے دوسرے پر شکل تھوڑی بہت ملتی ہو, کیسا انسان ہو, کروڑوں انسانوں میں اسی کا ہی فنگر پرنٹ آئے گا جس کا پہلے ہی لگا ہوا, سب بدل نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہڈیوں کی تو دور کے بعد انسان کے پورے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واپس سے بنا دیں گے. بس یورید الانسان لیفجر امامہ, لیکن انسان کیا جانتا ہے جس طریقے سے اس کی زندگی یہاں پر دنیا میں ایسے عشرت سے گزرے, خواہشات کو پوری کرتا رہے. سوچتے کہ آخرت میں بھی اگر انسان سے بولے نا دنیا میں بھی چاہے وہ کتنی گناہ کرتا ہو کتنی بدماشی وہ کرتا ہو, لیکن آخرت میں بھی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے, وہ اب جنت ہمارے لیے بنائی ہے. ہم نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کہا. ہر طرح کے گناہ کرنے کے باوجود شیطان اس کو ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے. کافروں کے لیے جہنم ہمارے لیے تھوڑی ہے, ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت فرمائی ہے. یہ چیز ہے, انسان کا دل یہ چاہتا ہے بس یورید الانسان لیفجر امامہ, کہ آنے والی زندگی میں بھی ہے چاہے وہ ایسی اس کی خواہشیں پوری ہوتی رہے. یسأل ایان یوم القیامہ, بہت دن قیامت کے دن کب آئے گا, ابھی آ رہے کیا, ابھی قیامت کا دن نہیں آ رہا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ, کب آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب آنکھیں بالکل پتھرا جائیں گی, چھوٹیاں جائیں گی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملا دیں گے, جمع کر دیں گے. کَلَّا لَا وَزَرْ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ, اس دن بھاگنے واگنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی. انسان سوچے گا آج تو کوئی ٹھکانہ مل جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز انسان کے سامنے سے واضح طور پر کر دیں گے کہ اس کو ہر چیز کا غلط کا, جس نے دنیا میں رہ کر جو گناہ کیے ہیں, جو من مانی زندگی گزاری ہے, بالکل وہ سامنے آ جائیں گے. جس طرح سے CCTV کیمرہ ہوتا ہے, ہم لگا ہو کہیں اگر ہم دن میں 10 مرتبہ جائیں, خالی ہاتھ جائیں بھرے ہاتھ جائیں, اگر وہ رات میں ہمارا سامنے چلا جائے تو فوراً سامنے آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایسے متنبع کر دیں گے کہ ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا, یہ ہے کہ وہ بہانے لے, وہ جھٹلانا چاہے بہانہ لے, کہ کوئی بہانہ وانا نہیں چلے گا اس دن. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تھوڑا مضمون ہونے کے بعد میں یہ آیت جملے معترضہ کے بیچ میں ارشاد فرمائی. جیسے کوئی بات چلتی رہے ہم کوئی چیز سمجھانے کے لیے بیچ میں ایسا کاٹ کر نشان لگا کے وہ بات لکھ دیتے ہیں. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا, جب جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس میں آتے تھے تو جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو قرآن کریم سناتے تھے تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, قرآن جلدی جلدی پڑھنا شروع کرتے تھے, یہ بھول جاؤ. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے زبان کو جلدی جلدی مت گراؤ, حرکت مت دو, یا پڑھو مت اتنی جلدی جلدی.
لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ، اس قرآن کو یہ یاد کرانا اور پڑھوانا تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، آپ چاہے کہ جلدی مت کرو، ٹینشن نہ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جیسے جبرائیل علیہ السلام پڑھ کے سنائیں آپ کو، ویسے ان کے پیچھے پیچھے پڑھ لیا کرو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کی واضح تفسیر اور ہر چیز جو آپ کے سینے مبارک میں ہم کھول کر رکھ دیں گے، آپ کو کسی چیز کی دقت نہیں رہے۔ یہ کلا بل تحبون العاجلہ، ابھی اتنی بات ہو گئی، اس میں پھر انسان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ انسان کیا چاہتا ہے، دنیا سے محبت۔ اگر انسان کو ہم یہ بولے کہ بھائی یہاں پر 2 نقد ہیں اور 13 ادھار ملیں گے جنت کے اندر، اب ایسا کرو کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، تو دہاڑی ہے 300 روپے، اگر حرام کاری بھی کرو گے تو کرنی 2 گئے تو 300 روپے 350 ملیں گے۔ لیکن بہت سارے دھندے چل رہے ہیں، حرام کاری کرو، دھوکہ دو، خرید دو تو دن کے 1000 بچیں گے۔ تو انسان کیا کہے گا، نہیں 13 ادھار نہیں چاہیے، 9 نقد چاہیے مجھے، 9 نقد۔ تو کلا لا تحبون العاجلہ، جو چیز جلدی سے آ جائے، تو جو دنیا ہے عاجلہ مطلب جلدی آنے والی چیز فوراً آ رہی نا بھائی، 2 نقد جلدی آ رہی، 9 نقد اور 13 ادھار، مریں گے، بڈھے ہوں گے، قبر میں جائیں گے، میدان حشر میں جائیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارے اتنا انتظار کون کرے۔ جو 800 روپے جلدی سے آ رہے ہیں، 1000 ہو رہے ہیں، وہ کیا چاہیے انسان کو، جلدی چاہیے۔ کلا لا تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، آخرت کو پھینکو بھاڑ میں، جانے دو دور، آخرت کی کوئی فکر نہیں، جو جلدی آ رہا ہے اس کو آنے دو، انسان اسی کو چاہتا ہے۔ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اب سن لو، جو لوگ اچھے طریقے سے زندگی گزار کے جائیں گے تو ان کے چہرے بالکل شاداب اور کھلے ہوئے ہوں گے، جیسے دولہا کا چہرہ کھلا ہوا رہتا ہے، دیکھو پہلے دن کیسا کھلا ہوا رہتا ہے بالکل، چاہے وہ کچھ بھی لگا کے جائے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور دولہے کی طرف دیکھتے ہیں سارے باراتی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو کھلے ہوئے چہرے رہیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باصرہ، کسی انسان کا اگر کوئی جھگڑا ہو جائے یا اس کی گھر والی چلی جائے، اس کا چہرہ بالکل مرجھا جاتا ہے، کچھ چہرے ایسے ہو جائیں گے کیونکہ وہ خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں، جن نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی بالکل مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اللہ تبارک وہ سوچے گا یار آج تو کیسا معاملہ ہوگا پتہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا سخت معاملات میرے ساتھ میں فرمائیں گے، یہ چیزیں ہوں گی۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراق، اب جو آخرت کا معاملہ تھا اس سے پہلے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو جب موت آتی ہے کیا ہوتا ہے، کلا اذا بلغت التراق، جب اس کی جو سانسیں رہتی ہیں ہنسلی میں پھنس جاتی ہے، جب انسان تڑپڑاتا ہے، جب موت کا جو منظر رہتا ہے، جب جس کو موت آتی ہے اسی کو وہ پتا ہوگا، ہم بولنے سے اور دیکھنے سے ہم وہ چیز محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق، جو انسان بھی جو بیمار رہتا ہے اس کے پاس میں جو بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، کوئی جھاڑ پھونک کو بلاؤ، کوئی یاسین پڑھوا دو اس کو، یہ لیکن وظن انہ الفراق، جو انسان جو لیٹا ہوا ہے جس کے پاس میں وہ باتیں کر رہے ہیں وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ بس اب تو آخری وقت آ گیا ہے میرا، اس کو سب سوچ پڑتی ہے اب تو جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، کس کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے، اس کے بعد میں فلا صدق ولا صلی، جب انسان سے کوئی بات کی جائے نا، بولا جائے تو سب کو جھٹلا دیتا ہے، وہ نماز وماز کچھ نہیں، نہ فلا صدق ولا صلی، صدق مانے تسلیم کرنا، کسی بات کو سچ ماننا، صلی مانے نماز پڑھنا، نہ کسی بات کو مانا اور نہ نماز پڑھی، یہ انسان فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، جب انسان کو کوئی چیز بولی جائے نا تو منہ چڑا کے سب بھاگتا ہے، جیسے گھروں کی طرف جو جاتے ہیں دکان پہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی کہیں بھی گئے ہر ایک انسان چلا جاتا ہے جھٹلا کے، ایسے ہی ولکن کذب وتولی، پیٹ پھیر کر اور منہ دکھا کے چل دیے بھیا، ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى، یا تو پھر اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں، اولاد فاولا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے انسانوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ثم اولاد فاولا، اور سن لو، مطلب ڈبل اور سن لو کہ ایسے انسانوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔
جو ایسے انسان ہیں جو پورے اوپر سے صفت آ رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بتائی، ثم اولئک ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ اب اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان چاہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور ایک انسان جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہو، اس نے حلال اختیار کیا ہو، حرام سے بچا ہو، نماز پڑھی ہو، زکوٰۃ دی ہو، حج کیا ہو، تو اب کہ انسان یہ سوچے کہ ہم سب کو یوں چھوڑ دیں گے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ بتا رہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر انسان یہ سوچے کہ صرف ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ایوں طرح کا سودا، بس ویسے ہی سودا اس روٹ کو بولتے ہیں عربی میں، جو انسان نکیر بھی نہ ہو، نکیر ہو تو اس کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، اور وہ اکیلی پڑی ہوئی ہو، اور روٹ جہاں چاہے گھومے، پہاڑوں پہ جائے، جہاں چشمے میں چائے پانی پیے، جس وادی میں چائے جائے چرے، اس اونٹ کو بولتے ہیں سودا، اس میں کسی طرح کی پابندی نہ ہو۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ میرے اوپر کسی کے پابندی نہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی طرح کی پابندی نہیں ہو، سودا ہو تو جیسے چاہو زندگی گزارو، یہ ہے کہ امتحان گاہ ہے جس میں تم چاہو جس طریقے سے زندگی گزارو، لیکن سودا نہیں ہو، پکڑ ہو جائے گی آخر میں، جو بتا دیا، جو تنبیہ ہو گئی۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان پیدا ہوا فرمایا کہ تمہاری حقیقت یہ تھی کہ تم ایک پانی کے قطرہ تھے، ثم كان علقۃ فخلق فسوى، اللہ نے گوشت کا لوتھڑا بنا کے تم کو اچھے طریقے سے بھی بنا دیا اور سنوار دیا، تمہارے کو اچھی شکل دے دی، بال دے دی، اچھا ہٹا کٹا بدن دے دیا، خوبصورتی دے دی، چوڑا چکلی چھاتی دے دی، باڈی بنا دی۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل بہترین طریقے سے تم کو بنا کے دے دیا۔ فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اس کے بعد میں مرد بھی بنا دی اور عورتوں بھی بنا دی اور تمہارے جوڑے بھی بنا دیے۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، تو پھر اس کے بعد میں یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ مر جائے گا تو ہم اس کو زندہ نہیں کریں گے کیا؟ اگر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی اور بتا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم سوچو کہ ہم مر جاؤ جیسے غیر مسلم کریں، جو ہوگا اس کے بعد میں دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات پر قادر، اس بات پر قادر ہے کہ آپ مر جاؤ گے، اس کے بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو واپس سے زندہ کر دیں گے، کھڑا کر دیں گے، واپس سے آپ کا بدن بنا دیں گے، روح واپس سے ڈال دیں گے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اب ہم چاہیں تو جس طریقے سے ہم اس کو گزار لیں، اور اگر ہم چاہیں اس کو تو نافرمانی میں گزار لیں۔ ہارون رشید نے بہلول کو ایک لاٹھی دی، فرمایا کہ تجھ سے زیادہ بے وقوف میں کسی کو نہیں سمجھتا دنیا میں، اگر تجھ سے بھی زیادہ کوئی بے وقوف ملے نا تو یہ لاٹھی اس کو دے دینا۔ ہارون رشید بہت دنوں کے بعد میں، مہینے دو مہینے کے بعد گزرنے کے بعد ہارون رشید بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ بہلول خبر لینے آئے تو بہلول نے کہا کہ بیمار ہو گئے ہو، کیا ہے؟ تو کہا آخرت کا سفر ہے۔ کہا کہ بادشاہ تم جہاں جاتے ہو پہلے لشکر بھیجتے تو جگہ کا معائنہ کروا لیتے ہو کہ یہاں پر جانا ہے، وہاں پر ٹھکانہ کرنا ہے، ہر جگہ پہلے تمہارے سپاہی موجود رہتے ہیں، آخرت میں بھی بھیجتے ہو گے لشکر آپ نے، تو کہ کچھ بھی نہیں بھیجا وہاں پر کوئی لشکر نہیں بھیجا جاتا، تیاری کر لی تو کچھ تیار نہیں۔ وہ لاٹھی اٹھا کے ان کو ہارون رشید کو واپس دے دی کہ دنیا میں نے آپ سے زیادہ بے وقوف کسی کو نہیں دیکھا۔ جو انسان خود اپنی تیاری نہ کرے اس سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ ہارون رشید روتے وہ کہنے لگا کہ بہلول میں تو تم کو بے وقوف سمجھ رہا تھا، لیکن تم تو چالاک نکلے، ہوشیار نکلے، تم نے آخرت کی تیاری کر لی۔ اگر ہم چاہیں جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ جو انسان دوسرے طریقے سے کمائے، گھر بنا لیا، بنگلہ بنا لیا، مرنے کے بعد میں قبر میں حساب تم دو گے اور دوسرے تمہارے گھر میں رہیں گے، وہ 5 منٹ کے لیے بھی تم کو گھر میں رکھنا روانہ نہیں کریں گے کہ جنازہ تیار ہو گیا، ارے کو لگے جلدی سے دفناؤ۔ 3 دن کے بعد میں انسان جو انتقال ہو اس کو بھول جاتے ہیں لوگ۔ جو اگر ہم جیسے بھی گھر بنائے، کچھ بھی جائیداد بنائی ہم نے، اگر نافرمانی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کمائی ہے تو اس کا حساب ہم دے کر رہیں گے عیش سے دوسرے، ہمارے آنے والے اولاد نہیں پڑھ کو کہیں، جیسے ہمیں ہمارے باپ دادا گزر گئے اور پردادا کے نام اگر ہم یہاں پہ کسی سے پوچھیں گے تمہارے پردادا کہاں کے تھے، پردادی کہاں کے تھے، تو نہیں پتہ رہے گا، چاہے ان کی زمین ہمارے حصے میں آ رہی ہے
کہ پردادا پہ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا تو نہیں، کوئی پردادا کے نام یاد نہیں، درود شریف پڑھنے کی کیا بات، یہ ایسا ہے۔ تو آخرت کی ہم تیاری کریں، آخرت کی تیاری میں کیا ہے، نماز پڑھیں، اچھے طریقے سے روزی کمائیں، جو روزی ہے اللہ تبارک و تعالی حلال روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، حرام روزی میں برکت نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کہنے توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سے بڑھنے میں